السلام علیکم دوستو، میں آپ کا دوست علی حسن اور آج ہم سورۃ النعام کے خلاصے کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النعام میں کیا فرمایا اور سورۃ النعام میں کتنی آیات ہیں اور سورۃ النعام کا مرکزی موضوع کیا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات میں کیا ارشاد فرمایا۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ النعام قرآن مجید کی چھٹی صورت ہے اور یہ 7ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور سورۃ النعام میں ٹوٹل 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر جو 136 ہے وہاں سے انعام کا لفظ مذکور ہے اور انعام کا معنی مویشی اور چوپائے ہوتے ہیں۔ مویشی اور چوپایوں کو عربی میں انعام کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ انعام رکھا گیا۔ یہ سورت خصوصی طور پر مشرکین کے لیے اتاری گئی جو مشرکین اپنے جانور، اپنے چوپایوں کو اپنے پروردگار، اپنے رب سمجھتے تھے، اپنے بتوں کے ہمراہ ٹھہراتے تھے اور وہ ان جانوروں پر سوار ہونے سے پہلے، انہیں ذبح کرنے سے پہلے اپنے بتوں کا نام لیتے اور انہیں پروردگار کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان منکرین کے عقائد جن کے مطابق وہ کچھ جانوروں کو حلال اور کچھ کو حرام قرار دیتے تھے، ان سب عقائد کی تردید کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ کے جتنے بھی عقائد ہیں یہ سب غلط ہیں۔ تو اس صورت کا خلاصہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اس صورت کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ النعام سورۃ الانعام ان 7 صورتوں میں سے ہے جو قرآن مجید کی ابتدائی 7 صورتیں ہیں۔ جس شخص نے قرآن مجید کی یہ ابتدائی 7 صورتیں پا لی وہ ایک بہت ہی بڑا عالم۔ دوستو، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 24443، اور میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ دوستو، تو آپ کو اس میں الٹا نظر آ رہا ہوگا، لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ہے اور یہ مسند احمد کی 24443 نمبر حدیث ہے۔ اس صورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن مجید کی ان 7 صورتوں میں سے ہے جس کو حاصل کرنے والا، جس کو یاد کرنے والا ایک بہت ہی بڑا عالم ہے۔ دوستو، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت میں کیا کیا راز پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں، کیا کیا راز بتائے ہوئے ہیں۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ تو آئیے ہم باقی اس کے بنیادی مضامین دیکھتے ہیں۔ تو سورہ انعام اسلام کے بنیادی عقائد کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الانعام میں قرآن مجید کے جتنے بھی بنیادی عقائد ہیں، جتنے بھی عقیدے ہیں، وہ سارے اس صورت کے بیان کیے گئے ہیں، توحید کے دلائل دیے گئے ہیں۔ دوستو، یہ بات غور کرنے والی ہے کہ اس صورت میں مشرکین کے لیے توحید کے دلائل دیے گئے ہیں اور جو مسلمان ہیں ان کے لیے وہ توحید کے دلائل کا انکار ہرگز بھی ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ توحید کے اللہ تعالیٰ نے جو دلائل اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کا انکار کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات اور صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کس چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں پر قدرت ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ سورۃ النعام میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی تھی۔ سورۃ النعام کی پہلی 3 آیات کا ہم نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان زمین و آسمان کو بنایا، زمین و آسمان کے راز جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اس زمین و آسمان کی غیب کی چابیاں موجود ہیں۔ بے شک وہ صرف ایک ہماری رب کی ذات ہی ہے جو اتنا سارا علم رکھ سکتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانعام میں وحی اور رسالت کا اس بات کیا گیا ہے اور موت کے بعد کی زندگی۔ دوستو، ادھر موت کے بعد کی زندگی سے مراد آخرت کی زندگی ہے کہ آخرت کی زندگی میں جزا اور سزا، جو بھی ہمارا حساب ہوگا، جو ہم نے کیا ہوگا۔ اور دوستو، انسانی عقل کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ کیا انسانی عقل یہ نہیں سوچتی کہ انسان ایک اشرف المخلوقات ہے تو اس کو کس لیے پیدا کیا؟ کیا وہ فضول ہے یا کیا اس نے جو دنیا میں کام کیے
اسے کوئی پھل نہیں ملے گا. اگر اس نے برے کام کیے تو کیا اسے کوئی سزا نہیں ملے گی؟ جیسے ہمیں دنیا میں رہ کر اگر ہم کوئی برا کام کرتے تو ہمیں سزا ملتی ہے، تو کیا ہمیں ایسے آخرت میں سزا نہیں ملے گی؟ یا ہم نے اچھے کام کیے تو ہمیں اس کی جزا، ہمیں اس کا پھل نہیں ملے گا؟ تو بے شک انسانی کل جب اس بات کو سوچتی ہے تو اس بات کو اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخرت جیسی چیز بھی موجود ہے، اور عقیدہ آخرت کو ماننا اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے. تو دوستو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا گیا جو کفار، جو مشرکین تھے، انہوں نے جو ہمارے دین پر اعتراضات کیے، ان کے اعتراضات کا احسن طریقے سے اس صورت میں ایک جواب دیا گیا ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اعتراضات کا جواب بھی دیا کہ جو مشرکین کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پروردگار کو کیسے مان لیں، ہمارے سامنے یا تو فرشتوں کو لے کر آؤ، ہم فرشتوں کو کیسے مان لیں کہ وہ وہی لے کر آتے ہیں، یا تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کر آؤ، ہمارے فرشتوں کو ہمارے سامنے کرو، یا نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کو ہمارے سامنے لے کر آؤ. دوستو بے شک یہ ان لوگوں کی نشانیاں ہیں جنہوں نے ایمان قبول نہیں کرنا ہوتا. جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، تو وہ یہ باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی طرح طرح کے پریئرز باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا کہ اگر ہم فرشتوں کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں یا مردے اٹھ کر بھی اس دین کی گواہی دے دیں، ان سے باتیں کرنے لگیں، تب بھی وہ اس دین کو مانیں گے نہیں، ایمان نہیں لائیں گے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس صورت میں مشرکین کا طرز عمل کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ جب وہ دلائل، جو اس صورت میں دلائل دیے گئے ہیں، اس قرآن میں دلائل دیے گئے ہیں، اس کے سامنے عاجز آ جائیں گے، تو وہ ایمان لانے کی بجائے اعتراضات شروع کر دیں گے، بحث و مباحثہ شروع کر دیں گے کہ یہ چیز ایسے کیوں، کہ یہ چیز ویسے کیوں. اسی وجہ سے اور مشرکین کی نشانی ہے وہ ہمارے قرآن مجید کو کتاب نہیں مانتے، وہ عقیدہ آخرت نہیں مانتے، وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو دوستو اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتاب اتاری صرف ہماری رہنمائی، ہماری ہدایت کے لیے، کہ ہم رہنمائی ہدایت پائیں. اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو بھی ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو صرف وحی کا کام، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا کہ ہم نے آپ کو آگے صرف وحی پہنچانے کا کام دیا، آپ ہماری وحی آگے پہنچائیں، ہمارا ذکر آگے پہنچائے، لوگوں کو اس سے آگاہ کریں، اور آگے جس نے ایمان لانا ہے وہ صرف ہم اس کو توفیق دے سکتے ہیں کہ وہ ایمان لائے کہ نہ لائے. دوستو ہم صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کے دل میں بھی اسلام کی روشنی منور کر دے اور وہ بھی اسے اسلام کو قبول کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کے دلائل کا ذکر کیا ہے، اپنے ذکر بیان کیا ہے، جیسے کہ ہم نے آیات میں پڑھا تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. اگر زمین میں ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا علم اس قدر وسیع ہے کہ زمین میں گرنے والے ایک پتے کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے. دوستو کفار مکہ اسی چیز سے انکار کرتے تھے کہ جی اللہ کو نعوذ باللہ کیسے علم ہے، کدھر ہے اللہ، کہاں ہے اللہ. تو دوستو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ کے ذہن میں یہ چیزیں آئیں تو آپ اپنی سوچ کو سے ادھر بند کر دو کہ یہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. تو دوستو خاص کر نوجوانوں کے لیے، جتنے بھی نوجوان ہیں میری جتنی عمر کے 16-18 سال کے لوگ، جتنے بھی جوان بچے ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں میں سوال آتے ہیں کون ہے اللہ، کہاں ہے اللہ. دوستو یہ شیطان کا بہکاوا ہے، اور اسی عمر میں شیطان آپ پر قبضہ اور غلبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے دوستو قرآن پاک کا مطالعہ کرتے رہیں، ایسے لوگوں سے بچیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے نبی کریم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے رسول، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو وحی الہی کی پیروی کرنے کے لیے بھیجا. آپ وحی الہی کی پیروی کریں اور مشرکین سے اعراض برتیں. ہم نے آپ کو ان مشرکین پہ نگہبانی محافظ بنا کر نہیں بھیجا جو ہمارے ذکر کا انکار کرتے ہیں، آپ پر اتارے ہوئے ذکر کا انکار کرتے ہیں. یہ اپنے عقائد باطلہ پر جمے ہوئے رہیں گے،
جو انہوں نے اپنے جھوٹے عقائد بنائے ہیں وہ انہی پر جمے رہیں گے، نہ کہ ان سے ہلیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے گا تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کی بدولت یہ ایمان لائیں گے۔ دوستو، اسی چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کیا ہے۔ قرآن مجید میں عقیدہ آخرت کا ذکر 1/3 حصے پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کے 1/3 حصے میں عقیدہ آخرت کا ذکر کیا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہر چیز ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت کی گواہی بھی دے رہی ہو، یہاں تک کہ مردے ان سے کلام کرے، تب بھی یہ ایمان نہ لائیں گے، اور انہیں اپنی ہٹ درمی کا انجام قیامت کے دن پتہ لگے گا۔ اس کے بعد توحید باری تعالیٰ اور حلال حرام کے بارے میں احکامات فرمائے گئے، اور جو مشرکین اپنے خود ساختہ عقائد کی بنیاد پر کچھ چیزوں کو حلال اور کچھ کو حرام قرار دیتے تھے، ان کی نفی کی گئی، اس کے بارے میں منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حرام اور حلال کے بارے میں فرق واضح طور پر بیان کر کے بتایا۔ تو دوستو، ان قرآن مجید کا مطالعہ کیا کریں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں۔ اور دوستو، یہ میں نے جتنا بھی خلاصہ لیا ہے، جتنا بھی میں نے آپ کو خلاصہ اخذ کیا ہے، یہ ترجمۃ القرآن جماعت نحم کی کتاب ہے، جہاں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوستو، آپ ڈیلی کا کم از کم آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں، 1 سے 2 رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھیں، 1 سے 2 رکوع، 1 رکوع پڑھ لیں آپ، بے شک ڈیلی کا 1 رکوع کا آپ پڑھیں ترجمے کے ساتھ، تاکہ آپ کو پتہ لگے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نام کی آیت نمبر 151 سے 153 میں حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین سے حسن سلوک کرو، اور جتنے بھی آپ کی اولاد ہیں، آپ اس کو اپنے مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کر دو کہ ہم اس کو کہاں سے رزق دیں گے۔ دوستو، آج کا سورۃ الانعام کا یہی خلاصہ تھا، اور انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو سورۃ الانعام کی باقی آیات پر مشتمل ہوگی، اور اس کے بعد ہم سورۃ الاعراف کو شروع کریں گے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو احادیث کی کتاب میں سے احادیث کی مذکورہ حدیث کے بارے میں بھی بیان کروں، ان کی تفصیل بیان کروں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اس کو شیئر کرنا مت بھولیے۔